الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سورہ کافرون بھی آتی ہے، جس کو اکثر نماز کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں. قرآن کریم کی 10 چھوٹی صورتیں جن کے تعلق سے پہلے بات آئی تھی کہ عام معمول لوگوں کا یہی ہے کہ قرآن کریم سورہ فاتحہ اور 10 صورتیں سورہ فیل سے سورہ ناس تک اکثر لوگوں کو یاد رہتی ہے، بچوں کو یاد دلائی جاتی ہے. اور عام معمول یہ بھی ہے کہ جہاں پر رمضان المبارک کے اندر مکمل تراویح یعنی قرآن کریم تلاوت نہیں کی جاتی، وہاں پر انہی 10 صورتوں کی 2 بار تلاوت کی جاتی ہے. میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ ان 10 صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہ پیغامات، وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کی ہر اس شخص کو ضرورت ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہے. 7 صورتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس سیرت کو مختصراً یوں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، کس زمانے میں ہوئی، کس قبیلے اور خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اس قبیلے اور خاندان کے روزگار کے ذرائع کیا تھے، ان کی تان و تشنیع کیا تھی، کیا تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، کیا کیا حالات مکہ کے پوری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں. ان حالات کے ساتھ 3 صورتیں اخیر میں جو آ رہی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے تعلق رکھتی ہیں. انہی 10 صورتوں میں سورہ کافرون بھی آتی ہے. سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کے تعلق سے تفسیر کے اندر یہ بات آئی تھی کہ یہ ثلث قرآن ہے، یعنی اگر 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیا جائے تو پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب
3 بار سورہ اخلاص کے پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ یہ بات بھی آئی تھی کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، جو شریعت کا اصل منشا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سورہ کافرون ایک پاؤ حصہ ہے، ایک بار یعنی تلاوت کی جائے، 4 بار تلاوت کی جائے تو قرآن کریم کے پورا مکمل پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کافرون کے 4 بار تلاوت کرنے سے عطا فرماتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے سورہ اخلاص اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور تعارف کا تذکرہ ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین اور دین پر قائم رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے گفتگو کرنے کے لیے، کفار و مشرکین سے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جو نظریہ قائم ہونا چاہیے مسلمانوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے تعلق سے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص نماز فجر کی سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد کی جو سنت ہے، اس سنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے ان دونوں سنتوں کے اندر کم از کم سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی ضرور بالضرور تلاوت کیا جائے۔ سورہ کافرون کے نزول کی جو وجہ ہے، سبب ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، 3 سال تک چھپ چھپا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پیش کیا۔ تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کیا، جن میں سے اکثر غلام، عورتیں، بچے تھے۔ 3 سال کے عرصے کے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ کو جو دیا گیا آپ اس کو عام کیجیے، علی الاعلان۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت بھی نازل کی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرائیں، آگاہ کرائیں۔ 2 آیتیں جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا وہ پیغام جو چھپ چھپا کر پیش کرنا شروع کیا تھا، اس کو علی الاعلان شروع کر دیا۔ تو آپ حالات سے واقف ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا، کیا صورتحال پیش آئی۔ آپ کو جو ستایا گیا الگ، آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ اس سے برا سلوک کیا گیا۔ لیکن جب یہ دونوں آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ پیغام کو علی الاعلان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، چاہے وہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے، ناپسند ہو، تب بھی پیش کیا جائے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جان پہچان کے لوگوں کو، پڑوسیوں کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرائیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ کھانے کا انتظام کیا جائے، دعوت کی جائے، اور تمام خاندان کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر بلایا، کھانا کھلایا، اور پھر اس کے بعد سوال کیا کہ جس مذہب کو لے کر میں آیا ہوں، جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حوالے کیا ہے، اس دین کے معاملے میں پورے خاندان میں کون میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟
حدیث کے اندر آتا بالکل سناٹا تھا، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھ دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ مفسرین نے لکھا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ تقریباً 13 سال کی تھی۔ 2 پیغام اس دعوت اور دعوت کے طریقے سے مفسرین نے دیا ہے۔ ایک پیغام یہ دیا کہ جب کسی کے سامنے بات رکھنی ہو آپ کو تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے تصور دیں، آپ اسے یہ نظریہ دیں کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، اور اس چاہت کی دلیل یہ ہے کہ اپنے دسترخوان پر بیٹھا کر اسے کھانا کھلائیں۔ وہ آپ کی بات کو تسلیم کرے نہ کرے یہ الگ بات ہے، لیکن بات پیش کرنے کا جو مؤثر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں پہلی بار جو پیش کیا تھا، جس نظریے کو اپنایا تھا، وہ طریقہ یہی تھا۔ اس کی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت لوگوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، لیکن فوراً مخالفت پر کمر بستہ نہیں ہوا، آمادہ نہیں ہوا، کہ کچھ کھایا ہے آپ نے کچھ کھلایا ہے، آپ نے الگ سے خاموش پیغام دیا ہے، صرف زبانی پیغام نہیں دیا ہے کہ یہ چاہت ہے، یہ محبت ہے، اس محبت کا یہ تقاضا ہے۔ مؤثر طریقہ یہی ہے۔ اس واسطے وہ حضرات جو غیر مسلمین میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کسی سے بات کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے چائے پر مدعو کریں، چائے پر بلائیں، چائے پلائیں، اپنے پیسے سے محبت کا اظہار کریں، اور پھر اپنا تعارف، اپنے دین کا تعارف کرا کر چھوڑ دیں۔ زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نظریہ آپ پیش کریں جس سے سامنے والے کو لگے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت تو کرتا ہے لیکن زبردستی نہیں کرتا۔ یہ قریب ہونے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے جسے آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، لیکن جیب سے ایک کوڑی کوٹی ہم سے نکل جائے ناممکن ہے۔ محبت کی زبان سے ہم محبت نکالتے ہیں، یہ زیادہ مؤثر طریقہ نہیں ہے محبت کا۔ اور دوسرا نظریہ یہ دیا کہ دین پر آنے والا وہ شخص جس نے دین کو قبول کیا ہے، اس کی عمر، اس کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی۔ اگر اس نے کہا ہے کہ دین کا داعی میں ہوں، دین کے اوپر قربان ہونے کے لیے میں تیار ہوں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، تو آپ مان کر چلیں کہ اس سے زبان سے نکلے ہوا وہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بے ضرور پورا کریں گے۔ غزوہ بدر کے اندر غزوہ احد کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دشمن جسے ابو جہل کہا جاتا ہے وہ کون ہے؟ صحابی رسول فرماتے میں نے دیکھا چھوٹی قد کم عمر، میں سوچا یہ کیا کریں گے، میں نے اشارہ دیا وہ صحابی رسول فرماتے ہیں ان دونوں ٹوٹ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے اوپر، گھوڑے کی ٹانگ کاٹی، ابو جہل نیچے گرا، اسے زخمی کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گردن کاٹی اس کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمے اس درد کو ضرور مکمل کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر مجمع میں جب یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ساتھ دینے کے لیے میں تیار ہوں، حدیث بتاتی ہے کہ مشرکین مکہ اور رؤسائے قریش ہنس رہے تھے کہ 13 سالہ بچہ دین کی کیا مدد کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مدد کرے گا۔ تو اہمیت ہے، خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا، وہ طاقت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا جو کام لیا ہے، وہ زبان تھی، وہ نظریہ تھا، وہ سوچ تھی، وہ نیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، دین کی مدد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ تو ایک درس یہ دیا ہے اس نظریے سے کہ کوئی شخص، چھوٹا بچہ اگر یہ کہہ رہا ہے میں دین کے اوپر چل کر دکھاؤں گا، گویا اللہ کی زبان وہ ہے جو وہ چھوٹے بچوں سے بلوانا چاہے۔
ہمیں دیکھتے ہیں کہ دین میں حیثیت کس کی کتنی ہے، اس کے بعد اس کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار پوری قرآن کریم میں بڑا نرالا طریقہ ہے دعوت دینے کا، بلانے کا، اپنے قریب کرنے کا۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے پورا قرآن بھرا پڑا ہوا ہے ان الذین کفروا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو خطاب کر کے کہا ہے، والذین کفروا کہا ہے، وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی نرمی کا معاملہ کیا، تھوڑا سا نیچے آ کر گفتگو کی ہے۔ لیکن جہاں اسلام کی مخالفت کی بات آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظریہ بالکل بدل دیا۔ مشرکین مکہ ظلم پر آمادہ تھے، اتنا ستایا کہ وہ خود مجبور ہو گئے کہ اب تکلیف مؤثر نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، وہ تکلیف مؤثر نہیں ہو رہی تھی، آپ کے ساتھیوں کو ستانا شروع کیا، اب یقین ہو گیا کہ تکلیف مؤثر نہیں ہو سکتی، تکلیف ہم دیتے رہیں گے۔ صحابہ کرام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سے رکنے والے نہیں ہیں، دین کی تبلیغ سے رکنے والے نہیں ہیں۔ اب تھوڑا سا نظریہ نرم کیا ہے مشرکین مکہ نے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح کی پیشکش کی کہ اب تک لڑائی ہو رہی تھی، اور آپ ماحول دیکھیں مسلمانوں کی حالت کہ وہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ مشرکین مکہ کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اسلام پر بالکل جمے ہوئے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، جمے ہوئے ہیں، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں 100%۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صلح پیش کی، اور قرآن کریم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظریہ صلح کا پیش کیا کہ جہاں سے صلح آئے آپ اسے قبول کر لیں۔ اسی واسطے ہجرت کرنے کے بعد آپ نے یہودیوں سے صلح کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں عام اعلان کیا ہے کہ یہ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، سب سے سخت ترین دشمن، لیکن ان سے بھی صلح کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گزشتہ سورہ نصر کے ضمن میں نے بتایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صلح کی مشرکین مکہ سے۔ اب مشرکین مکہ خود پیغام لے کر آ رہے ہیں کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، اور صلح کی پیشکش کے لیے 2 شرطیں رکھی۔ کہا آپ ہمارے معبودوں کو برا نہیں کہیں گے، پہلی بات، آپ جہاں چاہیں اپنے اللہ کی عبادت کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بتوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے گزرے ہوئے جو آباء و اجداد ہیں جو شرک پر مبتلا تھے، آپ انہیں برا نہیں کہہ سکتے، انہیں بیوقوف نہیں کہہ سکتے۔ ایک شرط صلح کی یہ ہے، اگر آپ یہ تسلیم کر لیں تو آپ مکہ میں جہاں چاہیں عبادت کریں، ہم آپ کو ستائیں گے نہیں، آپ کے ماننے والوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ آپ نے انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرطیں رکھی کہ اگر ایسا نہیں ہے تو ایک مؤثر شرط یہ ہے کہ 1 سال سب مل کر، یعنی مشرکین اور مسلمان مل کر ہم بتوں کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ جب یہ شرط مشرکین مکہ نے پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظریے کے خلاف جا کر، اپنے طریقے کے خلاف جا کر اب مشرکین مکہ کو مخاطب کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الکافرون۔ اب لہجہ بالکل سخت لے لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، طریقہ کار کے اندر سختی آ گئی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا تھا یا جنہوں نے شرک کیا تھا، اب نظریے کے اندر لچک نہیں رہنے پائے گی۔ کیوں؟ اب وحدانیت پر ضرب آ رہا، اب وہ نظریے کا چیلنج کیا جا رہا ہے، اس نظریے کو جس نظریے پر اسلام ٹکا ہوا ہے، یعنی وحدانیت۔ اسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اسلام کو کچھ دن کے لیے چھوڑ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو سنو، یعنی بالکل نظریہ بدلا دیا۔ کیوں کیا ایسا؟ تاکہ کفر سے اتنی سختی ہو جائے، اتنی گھن پیدا ہو جائے، اتنی دوری ہو جائے کہ کفر کے بارے میں سوچنا یا اس کی مصالحت کے قریب آ جانا یہ مسلمانوں کے وہم و گمان بھی نہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اندر
جس چیز کو پیدا کرنا چاہ رہے تھے وہ اسی صورت کے ذریعے سے پیدا کی۔ اللہ عبادت اپنی کرانا چاہ رہے ہیں، لیکن اپنے علاوہ سے تمام چیزوں سے ہٹ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فطرت بنانا چاہتے ہیں کہ انسان کا، مسلمان کا نظریہ بن جائے، یہ فطرت بن جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی طرف جھک جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مزاج تمام مسلمانوں کا بنے، اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے بارہا یہ کہا ہے کہ عبادت کا وہ طریقہ بالکل ترک کر دیا جائے جو عبادت کسی کی عبادت سے میل کھاتی ہے۔ تمام نظریات کو آپ شریعت بھری پڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سب سے بہتر عبادت، قریب کرنے والی عبادت نماز، اور نماز میں سجدہ۔ فرمایا جب سورج نکلنے لگے گا تو وہ سجدہ قابل قبول نہیں ہوگا، جہاں سے اللہ کا قرب ہو رہا ہے۔ فرمایا جب سورج نکلنے لگے گا تب یہ سجدہ قربت کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیا مسلمان اس وقت سجدہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ہی بیان کرے گا؟ ایسا نہیں تھا۔ مسلمان سورج کے نکلنے کے وقت بھی سجدہ کرے تب بھی وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا، تب بھی وہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے۔ لیکن یہ سجدہ، یہ عبادت ایک دوسرے قوم کی عبادت سے بالکل میل کھا رہا ہے، یعنی مشرکین مکہ اسی وقت عبادت کر رہے ہیں، اسی وقت مسلمان بھی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے علاوہ کی عبادت اگر کی جا رہی ہے دنیا میں، اسی وقت میری عبادت کی جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی آدمی شک میں مبتلا ہو جائے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اس شک سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورج کے نکلنے اور سورج کے غروب کے وقت عبادت نہیں کی جائے گی، سجدہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ سجدہ اللہ کا ہو رہا ہے۔ کوئی شک میں مبتلا نہ ہو جائے، کسی کی عبادت سے ہماری عبادت میل نہ کھا جائے، مشابہت نہ پیدا ہو جائے۔ اس مشابہت سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 3 وقت میں عبادت کرنا مکروہ ہے، حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ فرمایا جب سورج نکلے، جب سورج بالکل سیدھا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو، اللہ کی عبادت کی جائے گی، لیکن اس وقت میں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ اپنی عبادت کے تعلق سے کتنا مخلص ہے، خالص دین چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، خالص عبادت چاہتا ہے، کسی کی مشابہت اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے اندر نہیں چاہتا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے، کل دیوالی کی رات گزری ہے، دیوالی میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن سمجھ لیجئے مجبور ہو کر بولا ہوں، کسی کو تکلیف ہوگی تو وہ تکلیف ہوتی رہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہ راہل کالوری مسلمانوں کا محلہ ہے۔ میں دور کیا جائیں، اپنے محلے میں دیکھیں، یاد رکھیے گا میں بارہا اس بات کا تذکرہ کیا ہوں کہ بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں کے اوپر دنیا میں جو عذاب آیا وہ ان کے نافرمانی کی وجہ سے نہیں آیا تھا، خاموشی کی وجہ سے آیا تھا، خاموشی کی وجہ سے آیا تھا کہ کوئی گناہ کر رہا ہے، ان عبادت گزاروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے، ہماری عبادت ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ گناہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر اللہ کے ساتھ ظلم ہو رہا، شرک ہو رہا ہے، اللہ کے دین کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ خاموش ہیں، گویا جرم میں برابر کے آپ شریک ہیں، جرم میں برابر کے شریک۔ ایک پٹاخہ چھوڑ رہا ہے اور ایک خاموش دیکھ رہا ہے، دونوں گناہ میں برابر ہیں، دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک طریقہ بتایا ہے دین کا، فرمایا اگر تم مسلمان ہو، دنیا کے اندر ہو، زندہ ہو، زندگی کی علامت کیا ہے؟ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، پاور ہے، گناہ ہو رہا ہے تو تم ہاتھ سے روکو، اس کا ہاتھ پکڑ لو کہ گناہ تم نہیں کر سکتے۔ اتنی طاقت نہیں ہے، فرمایا زبان سے روکو۔ اتنی بھی طاقت نہیں ہے، فرمایا دل سے اس چیز کو برا جانو۔ فرمایا اسلام کا ادنا ترین درجہ ہے، یعنی یہ اللہ کو منظور نہیں ہے ایسا بندہ دنیا میں رہے جو برائی کو صرف دل سے برا جانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندے مجھے پسند نہیں ہیں، مجھے طاقتور بندے پسند ہیں،
مجھے طاقتور مضبوط بندے پسند ہیں، کمزور بندے میری خلافت لے کر دنیا میں آئے، میں تو بڑا مضبوط ہوں اور یہ میرے خلیفہ بالکل دبے کچلے مجبور مقہور دنیا کے اندر رہیں کہ یہ ہر برائی کو صرف برا جاننے والے ہیں۔ میرے بھائی، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہم ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، کسی کی بھی اولاد ہو اسے زبان سے نہیں روک سکتے، اور ہم مسلمان بھی ہیں۔ پٹاخہ چھوڑنے اور پھوڑنے کے لیے خریدنا پڑتا ہے، خریدنے کے لیے پیسہ لگتا ہے، پیسہ باپ کے جیب سے جاتا ہے۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب فیصلہ کریں گے جنتی اور جہنمی کا، باپ کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، بیٹے کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے بیٹا شکوہ کرے گا کہ میرا باپ کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت۔ کیوں؟ عبادت کیا کرتا تھا میں، جہنم میں کیوں؟ تم عبادت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹا کھڑے ہو کر یہ کہے گا، اولاد کھڑی ہو کر یہ کہے گی اگر میرا باپ مجھے گناہ سے روکتا تو میں ضرور روکتا، میرا باپ اگر مجھے گناہ سے روکتا تو میں ضرور رکتا، عبادت کرنے کا حکم دیتا تو میں ضرور کرتا، اس نے مجھے روکا نہیں، اس نے مجھے ٹوکا نہیں، لہذا میں جہنم میں نہیں جانے والا ہوں، یا تو یہ بھی جہنم میں جائے۔ حدیث کے اندر آتا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے فیصلے کو رد کرتا ہے، جنت کا فیصلہ رد ہو جائے گا بیٹے کے گناہ کی بنیاد پر، اولاد کے گناہ کی بنیاد پر۔ اس باپ کو جنت سے نکال کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یعنی اگر جہنم سے اہل و عیال نہیں بچ رہی ہے تو تم بھی جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظریہ قانون ہے، قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا رد نہیں ہوتا۔ آج بھی بولا جانا حد ہے کہ میں کل آ رہا تھا، ایک آدمی پٹاخہ پھوڑ بھی رہا، مجھ سے السلام علیکم حافظ صاحب۔ یعنی آپ ایسی بے حسی پر ہنسے یا روئے؟ بے شرمی کی انتہا ہے کہ وہ آدمی بتا بھی رہا کہ میں مسلمان ہوں اور گناہ بھی کر رہا ہوں۔ بھائی میرے سلام نہ کرتے، کم سے کم یہ تو نظریہ ہوتا کہ پٹاخے کا چھوڑنے والا مسلمان نہیں غیر مسلم ہوگا۔ کہاں آپ جا رہے ہیں؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں دنیا میں جو ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے وہ کسی اور کی کرتوت کا نتیجہ ہے، ہماری کرتوت کا نتیجہ ہے، آپ کی کمائی ہوئی دولت ہے۔ آپ یوں دنیا کے اندر نہیں رہ سکتے، اور ذلیل کیے جائیں گے اگر اسی طرح رہیں گے، اور کانٹے مارے جائیں گے، اور عزت و ناموس کو آپ کے تار تار کیا جائے گا۔ ابھی حال کی خبر ہے 509 مہینے سے لے کر 10واں مہینہ چل رہا، یعنی ستمبر اور اکتوبر کی خبر ہے، شہر حیدرآباد اور سکندرآباد میں انہی دونوں مہینوں کے اندر 500 مسلم بچیاں مرتد ہوئی ہیں۔ 500۔ اگر آپ کو شک ہوگا تو میرے پاس پوری تفصیلات موجود، آپ لے لیجیے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ میں نے بتایا تھا تربیت عمل کی شکل میں جاتی ہے، آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا کہا، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کس سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کس سے خوش ہو جاتے ہیں، یہ تربیت کا پہلو ہے۔ آپ کی اولاد کے اندر وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، آپ کو کسی چیز سے خوشی ہوتی، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو خوشی ہو رہی ہے، آپ کے صلب کے اندر نطفہ ہے، وہ نطفہ کسی رحم کے اندر جائے گا، آپ کی اولاد پیدا ہوگی، آپ کے جس چیز سے خوشی ہو رہی ہے وہی خوشی ٹرانسفر ہو کر آپ کی اولاد میں چلی جائے گی۔ آپ بعد میں عبادت گزار بنیں گے لیکن آپ کی اولاد تو ناچنے گانے والی بن جائے گی، کیونکہ آپ کو اس سے خوشی ہوتی تھی۔ تربیت ٹرانسفر ہوتی ہے، اور آپ کو ٹرانسفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے مزاج کو بنا لیں، گانے والا، ناچنے والا، پٹاخہ پھوڑنے والا، شیطانوں کے ساتھ خوشی منانے والا، آپ کی اولاد خود بخود سے نقش قدم پر چلی جائے گی، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے ایک بار معافی مانگ لیتا میں فوراً اسے معاف کرتا۔ غلطی کل ہو گئی اگر آپ سے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو گیا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آپ توبہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، آپ معافی مانگ لیں، لیکن عزم مصمم ارادہ کریں پختہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ آج کے بعد ایسا نہیں ہونے والا ہے،
آج کے بعد ایسا ہونے والا نہیں ہے. اگر یوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے. لیکن اگر یہی کچھ چلتا رہا تو آپ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا سورہ اخلاص کے اندر، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں. میری، آپ کی، آپ کے جیسے ہزاروں کی، میرے جیسے ہزاروں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم جس نقش قدم پر جاتے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف کی ڈوری ڈھیل کر دیں گے، ہمیں وہ چیز اچھی لگنے لگے گی اور کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی. ایک آخری بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا. بنی اسرائیل میں ایک عالم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا علم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب بندہ گناہ کرتا تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتے ہیں. انہوں نے پڑھا تو سوچا آزمایا جائے، تجربہ کیا جائے، ٹیسٹ کیا جائے کہ گناہ کے بعد نعمت کیسے چھنتی ہے. عبادت گزار عالم، انہوں نے گناہ کیا، پھر اپنے آپ کی ساری نعمتوں کو دیکھا، کوئی نعمت نہیں چھینی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا، کچھ فرق نہیں پڑا، اور گناہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر بات القا کی، ڈالا کہ نعمت کیسے چھنتی ہے اور بندے کو کیسے پتہ نہیں چلتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر بات ڈالی کہ گناہ کے کرنے سے پہلے جب تم رات میں عبادت کیا کرتے تھے تو روتے تھے، اور وہی رونا مجھے پسند تھا جس کی وجہ سے نعمتیں آ رہی تھی. میں نے رونے کی نعمت کو تم سے چھین لیا، تمہیں فرق بھی نہیں پڑا، پتہ بھی نہیں چلا. ساری نعمتیں، ساری نعمتوں کا مدار اسی آنسو کے اوپر ٹکا ہوا تھا. میں نے آنسو بند کر دی تمہارے آنکھوں سے، رونے کی کیفیت کو چھین لیا. تم عبادت تو کر رہے ہو، دکھنے کی ساری نعمتیں دکھ رہی ہے، لیکن جو رونے کی لذت تھی، رونے کی وجہ سے دعائیں قبول ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اس چیز کو چھین لیا. ہمارے اندر سے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت چھین رہے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرتے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کیسے اللہ ہماری نعمتوں کو چھین رہا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اخیر وقت میں آپ نماز کے لیے آتے ہیں اور پہلے نکل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے. ہم لاسٹ میں آئیں گے، جلدی چلے جائیں گے، یعنی دل نہیں اٹکا. یہ نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی کہ ہمارا دل اٹکا رہتا، چھین لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیوں؟ گناہوں پر جرات کی بنیاد پر، گناہوں کے کرنے کی بنیاد پر، شرمندہ نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت چھین لی. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جماعت کھڑی ہونے کے لیے انتظار میں رہتا، جماعت کھڑی ہو جائے تب مسجد کے اندر داخل ہوں. کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہم سے نہیں چھین لی؟ اذان کے وقت بات کرنا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرواتے رہتے ہیں ہم سے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت نہیں چھین لی ہم سے؟ کہا جواب دینا واجب، واجب کا چھوڑنا حرام. ہم جواب نہیں دے پاتے، بات کرتے رہتے ہیں اور ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت چھین لی، جو ہمیں فرق نہیں پڑ رہا ہے، گناہ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اگر یوں کیفیت رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عبادت کے اندر سے اخلاص اور اس کا مغز نکال لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے.